وعدوں کے سچے خدا کا ایک بار پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ اب جلاتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر یہ بڑا خوبصورت وقت دیا تاکہ ہم اس کے پاک کلام کو مل کر سیکھ سکیں۔ عزیزو، ایک انتہائی اہم موضوع اور ایک انتہائی اہم سوال لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ سوال ہے ہو واز ایبلز وائف، یعنی کہ جو حابل کی بیوی تھی وہ کون تھی، پہلی بات، اور کیا اسی کی وجہ سے حابل کا قتل ہوا۔ یہ دونوں سوال آج ہمارے سامنے ہوں گے، یعنی کہ حابل کی بیوی کون تھی، پہلی بات، اور دوسرا کیا اسی کی وجہ سے حابل کا قتل ہوا۔ اس بات کو جاننے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس دو ذرائع ہیں۔ ایک ذریعہ وہ ہے جو ہم دنیاوی علم سے حاصل کرتے ہیں یا دنیا داری کے علم سے حاصل کرتے ہیں یا ان ذرائع سے حاصل کرتے ہیں جو غیر بائبلی ہے، اور دوسرا ذریعہ ظاہر سی بات ہے بطور ایماندار ہمارے پاس خدا کا زندگی بخش، لا تبدیل، لا خطا خدا کا پاک کلام ہے جو کتاب مقدس کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جو ہمارے خدا نے ہمیں دیا ہے۔ ہم اس کے لیے اپنے خدا کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم کرتے ہیں غیر بائبلی، چونکہ جب ہم غیر بائبلی نظریے کی بات کرتے ہیں تو یہودی روایات کی ایک کتاب ہے جس کا نام مدراش ہے۔ اس میں ایک بات لکھی گئی ہے کہ جو حابل کی بیوی ہے اس کا نام ایکلیما تھا، ایکلیما، اور اس کے ساتھ چونکہ اس کا بھائی بھی ہے، اس کا بھائی قائن ہے، اور اس کی جو بیوی کا نام ہے وہ اوان بھی سے کہتے ہیں، ایون بھی کہتے ہیں۔ اور ایک طریقہ کار تھا جو اس کتاب کے مطابق یا پھر جو غیر بائبلی ذرائع ہیں ان کے مطابق کہ یہ جو ایکلیما ہے اس کی شادی ہونی تھی حابل کے ساتھ، لیکن جو ایون ہے یا اوان ہے اس کی شادی ہونی تھی اس کے بھائی قائن کے ساتھ۔ اب یہ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں یہ کہا جاتا ہے غیر بائبلی ذرائع کے مطابق کہ اس زمانے میں جو آدم اور حوا کی اولاد ہوتی تھی، جو ان کے بچے پیدا ہوتے تھے وہ جڑواں پیدا ہوتے تھے، یعنی کہ ایک ہی بار میں ایک بیٹا ہوتا اور اس کے ساتھ ایک بیٹی ہوتی، اور پھر اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی وہ بھی ایک بیٹا ہوتا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی، اور پھر ان کا آپس میں کس طرح ان کا نکاح ہوتا تھا۔ اب ظاہری سی بات ہے جب سب سے پہلے ہمیں اس بات کا علم ہے کہ جو پہلوٹا بیٹا ہے آدم اور حوا کا وہ ہے قائن، قائن کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ تھی ایکلیما۔ اب ظاہر سی بات ہے ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہونا تھا۔ اب چونکہ قائن کے بعد اس کا بھائی حابل پیدا ہوا، کیونکہ جب ہم پیدائش کی کتاب کو بھی پڑھتے ہیں ہم اس بات کو جانتے ہیں قائن پہلوٹا ہے اور جو حابل ہے وہ اس کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اب جو قائن کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام ایکلیما ہے، اور جو حابل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اوان یا ایون ہے۔ اب جب یہ دونوں پیدا ہوئی ہیں ظاہر سی بات ہے جو طریقہ کار ہے، طریقہ کار کے مطابق کیا تھا کہ قائن کی بہن ہے ایکلیما، حابل کی بہن ہے ایون۔ اب جو قائن کی شادی ہے اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اب جو اس کی شادی ہے وہ حابل کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اب ظاہر سی بات ہے جو حابل ہے اس کی شادی ہونی ہے ایکلیما کے ساتھ، اور قائن کی شادی ہونی ہے اوان کے ساتھ۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہوا کیا کہ جب یہ جوان ہوتے ہیں، جب یہ سارے جوان ہوتے ہیں تو جو ایکلیما ہے وہ اس سے زیادہ یعنی کہ اوان سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہے، قد کے لحاظ سے خوبصورت ہے، یا جیسے بھی اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اوان کی نسبت زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اب جو قائن ہے اس کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کیوں نہ میں، چونکہ یہ زیادہ خوبصورت ہے لہٰذا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب اس نے یہ بات اپنے والدین کے ساتھ بھی کی، اور اب ظاہر بات ہے والدین کو پتہ ہے کہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو قائن ہے اس نے اوان کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے، اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی چونکہ وہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ وہ سمجھاتے ہیں لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ اس معاملے کو خدا کے سامنے لے جایا جاتا ہے۔ خدا کے سامنے کس طرح لے جایا جاتا ہے کہ بھئی آپ خدا کے سامنے اپنی قربانی لے کر جائیں، اپنی قربانی چڑھائیں،
اور جب آپ اپنی قربانی چڑھائیں گے اور جس کی قربانی خدا منظور کر لے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اقلیمہ کے ساتھ اس کی شادی ہوگی۔ اب ہم کتاب مقدس میں بھی اس بات کو پڑھتے ہیں کہ جب پیدائش کی کتاب کے چوتھے باب کو ہم پڑھتے ہیں تو چوتھے باب کی پہلی آیت میں جو ہے وہ قائن پیدا ہوتا ہے، دوسری آیت میں حابل پیدا ہوتا ہے، اور پھر چند روز کے بعد تیسری آیت میں لکھا ہے کہ قائن ہدیہ لے کر آتا ہے۔ اس کی یہاں ان باتوں کا ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ یہاں پر ہے کہ قائن ہدیہ لایا، پھر حابل بھی ہدیہ لایا۔ قائن کے ہدیے کو خدا نے ریجیکٹ کر دیا، حابل کے ہدیے کو خدا نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب یہاں پر بھی یہ بیان کیا جاتا ہے، جو غیر بائبلی ذرائع ہیں، کہ جو قائن کا ہدیہ ہے خدا نے اسے ریجیکٹ کیا ہے، جو حابل کا ہدیہ ہے خدا نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اب اس کو قبول کرنے کے بعد ظاہری سی بات ہے پھر اسی کا حق بنتا ہے کہ وہ اقلیمہ کے ساتھ شادی کرے، اور یہی دستور بھی ہے، اور یہی سارا جو پہلے سے طریقہ کار بھی طے کیا گیا ہے اسی کے مطابق بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ لیکن قائن کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے۔ اب زیادہ تفصیل میں جانے کے بجائے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قائن نے پھر کیا کیا کہ اسی معاملے کو لے کر، یعنی کہ اگر میری شادی اقلیمہ کے ساتھ نہیں ہوگی تو پھر میں حابل کی شادی بھی اس کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اس کی جان اس نے لے لی۔ اور یہ وہ ذریعہ ہے جو اس کے حوالے سے، مدراش کے حوالے سے، یا جو غیر بائبلی مواد ہے ہمیں اس کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ اس کی وجہ، یہ لڑکی اس کی وجہ بن گئی کہ اس کے بھائی نے اس کا، یعنی کہ حابل کا قتل اس کے بھائی، بڑے بھائی قائن نے کر دیا۔ لیکن کتاب مقدس میں اس طرح لکھا گیا ہے کہ جب ہدیہ دونوں بھائی لے کر جاتے ہیں، پیدائش کی جب دونوں کی پہلے پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کے چند روز کے بعد کیا ہوتا ہے کہ قائن بھی ہدیہ لاتا ہے، حابل بھی ہدیہ لاتا ہے، لیکن قائن کا ہدیہ نامنظور ہے، حابل کا ہدیہ قبول ہے۔ اب وہاں پر ہوتا کیا ہے؟ وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جو 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو قائن ہے وہ غضبناک ہو گیا، اس کا منہ بگڑ گیا، غضبناک ہو گیا ہے، منہ بگڑ گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خدا نے حابل کا ہدیہ، میرے بھائی کا ہدیہ تو منظور کر لیا ہے، لیکن خدا نے میرا ہدیہ کیوں نہ منظور کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اسے اپنے بھائی سے انتقام لینے کے بجائے، یا بھائی سے حسد کرنے کے بجائے، یا بھائی کو قتل کرنے کے بجائے چاہیے یہ تھا کہ یہ اپنے خدا کے سامنے اس بات کو رکھتا کہ اے خداوند مجھے تو بتا کہ میرے ہدیے کے اندر کیا کمی ہے، کیا وجہ ہے کہ تو نے میرے ہدیے کو تو نامنظور کیا ہے، میرے بھائی کے ہدیے کو تو نے قبول کیا ہے، مجھے بتا میرے اندر کون سا گناہ ہے، میرے اندر کون سی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے میرے ہدیے کو نامنظور کیا ہے۔ میں اگر میرے اندر کوئی گناہ پایا جاتا ہے، کوئی غلطی پائی جاتی ہے، خداوند مجھے بتا، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر تاکہ میں اس کی معافی حاصل کروں اور آئندہ جب میں تیری حضوری میں آئوں تو میں مقبول ٹھہر سکوں۔ لیکن اس نے ایسا کرنے کی بجائے اپنے بھائی کو حسد کی بنا پر اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، اور جب بھائی کا قتل کر دیا یہ پھر خدا کی حضوری سے نکل گیا۔ آگے کا جو سارا معاملہ ہے ہم کتاب مقدس میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر پیدائش کی کتاب کے 4 باب کی 9ویں آیت میں ہم ایک بیان پڑھتے ہیں۔ وہاں پر جب خدا نے اس سے پوچھا ایک بات، خدا نے وہاں پر اس سے پوچھی، قائن سے یہ بات پوچھی کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جو خدا نے قائن سے کیا ہے کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اور آگے سے جو اس نے جواب دیا، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ اگر دیکھا جائے تو بڑا بھائی ہونے کے ناطے سے وہ اپنے بھائی کا، اپنے چھوٹے بھائی کا محافظ ہی تھا۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کا چھوٹا بھائی ہے، وہ اس کی محافظت کرے، وہ اس کی نگہبانی کرے، وہ اس کی پروردگاری کرے، وہ اس سے پیار کرے، کیونکہ وہ اس کا بڑا بھائی ہے۔ لیکن اس نے اپنی اس ذمہ داری کو جو اسے خدا کی طرف سے ملی، اب ظاہر سی بات ہے اس بات کو بھی ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، بہنوں میں، بھائیوں میں پلوٹا کون ہوگا، بڑا کون ہوگا، یہ خدا کا اپنا انتظام ہے۔ چھوٹا کون ہوگا یہ بھی خداوند کی مرضی ہے۔ کوئی بھائی مرضی سے بڑا نہیں بنتا، کوئی بہن مرضی سے بڑی نہیں بنتی۔ خدا کی مرضی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کس جوڑے میں، کس خاندان میں کون بڑا ہوگا، کون چھوٹا ہوگا، یہ خدا کی اپنی ترتیب ہے۔ اور یہاں پر بھی خدا ہی کی ترتیب تھی کہ قائن پلوٹا ہوگا، قائن اس کا چھوٹا بھائی ہوگا، اور بڑا بھائی ہونے کے ناطے سے یہ اس کا محافظ بھی ہوگا۔
اور اس کا خیال رکھنے والا بھی ہوگا، لیکن اس نے اس کا خیال رکھنے کی بجائے اپنے بھائی ہی کو مار دیا۔ اور جب خدا نے اسے یہ موقع ایک طرح سے دیا، اس سے یہ پوچھ کر یہ موقع دیا، جس طرح خدا نے جب آدم نے گناہ کیا تھا تو خدا نے آدم سے یہ پوچھا کہ تو کہاں ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے۔ خدا نے پھر آگے سے کہا کہ تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے، کیا تو نے وہ پھل کھا لیا؟ وہاں پر بھی خدا اس نے کیا کیا، آدم نے اپنی ذمہ داری کو قبول کرنے کے بجائے کہ میں نے یہ غلطی کر لی ہے، اس نے کہا کہ جو عورت تو نے مجھے دی ہے اس نے مجھے پھل دیا اور میں نے کھا لیا، یعنی کہ اپنا گناہ تسلیم نہیں کیا۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں، جب خدا نے حوا سے یہ پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیا، اس نے کہا کہ تو نے سانپ کو بنایا، سانپ نے مجھے بہکایا اور میں نے کھا لیا۔ ذمہ داری اس نے بھی نہیں لی کہ ہاں یہ میری غلطی ہے، میں نے خداوند تو نے واقعی منع کیا تھا لیکن میں نے قصور کر لیا ہے۔ آدم نے بھی نہیں مانا اور اس کی بیوی نے بھی نہیں مانا، بلکہ اپنی ذمہ داری کسی اور کے اوپر عائد کر دی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے نا تو آدم نے حوا کو الزام دے کر کہ جو عورت تو نے مجھے دی ہے، اور عورت دی کس نے؟ خدا نے، ظاہر سی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم براہ راست خدا کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے کہ چونکہ تو نے مجھے عورت دی اور اس نے مجھے دیا اور میں نے کھا لیا۔ اور جب عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھے بہکایا، اس کا مطلب خدا نہ تو سانپ بناتا، نہ یہ سانپ ہوتا، نہ وہ مجھے بہکاتا، نہ میں کھاتی۔ انہوں نے ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ بھی انہی کا بیٹا ہے، یہ بھی اپنی اس ذمہ داری کو لینے کی بجائے اس نے یہ الٹا کام کر دیا ہے۔ اب جب آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور بڑی اہم بات ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو ایک بھائی نے بھائی کا محافظ بننے سے انکار کر دیا، لیکن جب ہم یوحنا کی جلد کے 20ویں باب کی 17ویں آیت کو پڑھتے ہیں، مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے جب وہ مریم مگدلینی پر ظاہر ہوتے ہیں، وہاں پر ان سے کہا کہ میرے بھائیوں کو جا کر بتاؤ کہ میں مردوں میں سے جی اٹھا۔ ان کی یہ خوشخبری ان کے پاس لے کر جاؤ۔ اور یہ اناجیل میں پہلا موقع ہے جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھائی کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ یہ کتنی عجیب بھائی بندی ہے۔ ایک بھائی ہے جو اپنے بھائی کی جان لے لیتا ہے، اور ایک جہاں پر وہ بھائی ہے جو اپنے بھائیوں کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ اور ہم اس خدا کی الہی محبت کے لیے اس کا شکر اور اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اور یہ باتیں حابل کی بیوی کون تھی؟ یہ ظاہر سی بات ہے، جو روایات میں اس کا نام لکھا گیا ہے، اس کا نام اقلیمہ ہے، اور لیکن اب ان کے بچوں کا تو آگے ذکر نہیں ہے، کتاب مقدس اس کے بارے میں تو خاموش ہے۔ لیکن ہم اس کہانی سے یہ ضرور سبق حاصل کرتے ہیں کہ غیر بابلی ذریعے میں تو یہی لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا قتل ہوا، لیکن چونکہ کتاب مقدس اس کے بارے میں خاموش ہے، لہٰذا ہمارا اس بات پر ایمان، یقین اور بھروسہ ہے کہ قائن نے اپنی ذمہ داری لینے سے انکار کیا۔ وہ اپنے بھائی کے ہدیے سے حسد اس کے ذہن میں آ گیا، اور حسد کی بنا پر اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ لیکن قادم مطلق خدا کا شکر اور اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں، جس کا اظہار، جس محبت کا اظہار ہمارے خدا نے اپنے بندے مقدس یوحنا رسول کی معرفت کیا، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔